دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہم سب نے پاکستان کو چلانا ہے لیکن روز بروز حدت بڑھتی جا رہی ہے. سینٹ کے اندر جوڈیشری کے خلاف گونج ہے, سینٹ سے باہر, اسمبلی سے باہر پاکستان تحریک انصاف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ انف از انف اور آپ فائنل کال کے لیے تیار ہو جائیں. تنقید کی بھرمار ہے, تاکید کوئی کر نہیں رہا, سر پھرے سب نظر آتے ہیں. پاکستان کو ہم نے چلانا کیسے ہے, پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف ہم ابھی آپ سے کروا دیتے ہیں. دوسرے حصے میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. کل کے پی پہلی مرتبہ مرکز سے پہلے اپنا بجٹ اناؤنس کر رہا ہے. ہمارے پاس تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہوں گے, فارمر فائنانس منسٹر کے پی, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر. ان سے ہم ذرا بات کریں گے کہ اس کے اندر منطق کیا ہے. پہلے حصے میں آتے ہی ہم بات شروع کریں گے مختوم ذہن حسین قریشی صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں سینیٹر شہادت اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, آپ کا بہت شکریہ جی. اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صحافی تجزیہ کار, ہم نیوز سے, آپ کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ وتھ یو. سو آپ نے تیاری کر لی, انف از انف, اب آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے. ملک کو تسلی کی, تحمل کی ضرورت ہے, آپ سڑکوں پہ نہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. ملک کو بالکل تسلی کی ضرورت ہے, اور ملک میں جو حکمران ابھی بیٹھے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت بردبار ہوتی ہے, حکومت کو پہلا سٹیپ لینا چاہیے, بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا چاہیے. اس حکومت میں آپ نے کہیں وہ نہیں دیکھا. وہ عملی سیاست ہو, وہ ایوان کے اندر ہو, وہ ضمنی الیکشنز ہوں, حکومت کے اقدامات ہوں, یا پاکستان تحریک انصاف کے اب کینڈیڈیٹس اور رہنماؤں کے اوپر فزیکل اٹیک ہونا شروع ہو جائے, تو ان حالات حکومت کروا رہی ہے. نہیں, جہاں سے بھی ہو رہا ہے, تو آپ نے ساری فوج کی بنائی ہیں سر. حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہو رہا ہے کہ اونس تو حکومت کے ساتھ ہے نا. بتائیں نا کہاں سے ہو رہا ہے. لائف اینڈ لبرٹی پروٹیکٹ کرنا کام حکومت کا ہے. جب رؤف حسن صاحب کے کہنے پہ ان کی مرضی کی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی, تو وہاں پہ حکومت کا اور اسلام آباد پولیس کا آپ کو رویہ تو نظر آ جاتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں آپ پرووک کیا جا رہا ہے, لہٰذا آپ رسپونڈ کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو اب ہم اپنی آئینی اور جمہوری حقوق کو دفاع کے لیے بات کر رہے ہیں اپنی. ہم کہاں جائیں, کورٹوں میں ہم جاتے ہیں, آج آپ نے آپ کے سامنے دیکھ لیا. اب ہم کورٹ کی کسی پروسیڈنگ پہ بات کریں تو ہمارے پہ کرزن لگ جائے گی. وہ سب پہ لگا دی انہوں نے, سب پہ لگ گئی ہے نا, لیکن ہو تو ہمارے ساتھ رہا ہے. اب ہم اس کی بات نہیں کر پا رہے. دیکھیں, کورٹس کے اندر جو ہے پرولونگ کی جا رہی ہیں پروسیڈنگز کو اننیسیسریلی. آج آپ نے دیکھا سائفر کیس کے اندر بھی بلا وجہ اس کو ٹیوزڈے پہ لے گئے ہیں. آج اصول طور پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. کورٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہوتی, پی ایف آئی آر ہماری مرضی کی نہیں کٹتی, مدعی اس کے ہم میں, ہمارا اس کے اندر سٹیک نہیں آتا, پھر آپ کہتے ہیں کہ بات بھی نہ کرو, عوام کے پاس بھی جانا, کہاں جائیں ہم. ذمہ داری آپ کی ہے ان دا سینس کہ آپ کی حکومت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا آپ کی جماعت نے. یور کون زین صاحب نے دو باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا اور عدالتیں ہماری سن نہیں رہی. تو ڈیلی آپ لوگ کورٹ کو کور کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو 15 دن کی, 3 ہفتے کی, 4 ہفتے کی, 1.5 مہینے کی ڈیٹس ملتی ہیں تقریباً ہر کورٹ میں. تو یہ گلہ ان کا بنتا نہیں ہے. اگر آپ چلے جائیں تو ہر ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, کسی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کسی کیس کو لیں, اس کا ٹوٹل ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آج کی پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوئی ہیں تو کل پہ گئی ہیں, کل کی پرسوں پہ ایڈجن ہوئی ہیں. تو یہ گلہ نہیں بنتا ہے. باقی یہ ہے کہ کورٹ کو اگر کسی قسم کی بات کروں, میں تو چونکہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ بھی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس بائی ریکارڈ چلتی ہیں, وہ بائی بک چلنے والا کام کرتی ہیں. بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں, آصف صاحب ہوں, یا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو کورٹ والا شکوہ تو بنتا نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس میں ان کے ساتھ کوئی اینکی پینکی نہیں ہوئی, الٹا سیدھا کام نہیں ہوا, سب کچھ کتاب کے مطابق سب کچھ ٹھیک چلا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, جو کچھ بھی ہوا کسی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, کیونکہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا کسی قسم کی دیکھیں جی. بات گزارش یہ ہے کہ اگر دن میں آپ 4 جگہ جا کے 144 کی وائلیشن کریں گے تو آپ یہ تھوڑا کہیں کہ ڈیلی کا کوٹا جو ہے 24 آورز میں ایک ایف ای آر ہوگی. اگر 10 پولیس اسٹیشن میں جا کے اگر آپ کے کنائیونس سے یا آپ کے انسٹنس پہ کسی قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو یقیناً جو ہے میرے خیال میں اتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں, اور پہلے بھی لوگوں پہ ہوتی رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچ نہیں, یا وزن نہیں. سچ والی بات تو میں نہیں کہوں گا. ان کی جو ہے اپنی دانست میں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ میٹر آف ریکارڈ ہے.
یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہے، سچ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایف آئی آر ہیں صاحب، ڈیفینیٹلی پولیس اسٹیشن میں اتنی ایف آئی آریں ہیں، اتنے چالان ہیں، اتنی انویسٹیگیشنز ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن عدلیہ سے عدلیہ ایک ادارہ ہے، اس کے اوپر اس قسم کی انگلی اٹھانا میرے خیال میں غلط ہے۔ ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بلایا گیا، ان کو تو چیف جسٹس صاحب نے دیکھا اور آپ کے سینٹ میں ویسے جو عدلیہ کے ساتھ ہوا وہ کتنی اچھی بات دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک پارٹی نہیں ہے، وہاں پہ مختلف پارٹی کے لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہیں، اور پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر تو کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی بھی کھڑا ہو کے اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے۔ لیٹ می برنگ ڈاکٹر مارے کوئک ورڈ۔ سو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ زیادتی کون سی ہو رہی ہے، آپ کو ریلیف مل رہی ہے، اور ملک جو ہے ہر روز ایک نئی ہیڈ لائن، ایک نئی دھمکی۔ یور ٹیک۔ The way I see it, جو ابان صاحب بات کر رہے ہیں، I don't completely agree with it. زین صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ اجلت میں بھی کیسز کتنے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ ان کو ہوا ہے انڈائریکٹلی. That's been a blessing in disguise for them. Having said that, سینٹ کی آپ نے بات کی، افیکٹولی اگر ہم دیکھیں دونوں سائڈ پارٹیز، دونوں پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ کل وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے، آج یہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ I don't understand why they can't sit together. اگر واقعی یہ ملک کی بات کر رہے ہیں تو بات تو آپ بھی انٹرفیرنس کی، دونوں انٹرفیرنس کی کر رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے اس لاء کو بدلیں، لیکن نہیں، بیکاز آج یہ مستفید ہو رہے ہیں اور کل انہوں نے شاید مستفید ہونا ہے، کوئی نہیں بدلے گا اس کو۔ ذرا اس کو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ میں بالکل، سینیٹر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل عزت ہیں، بزرگ ہیں میرے، وہ کہتے ہیں اس قسم کے جملوں کے بعد آپ شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں، بٹ گو ہیڈ۔ یہ جملے جو ہے نا، اس سے مطلب ہم تیار ہو جاؤ عوام صاحب سے۔ نہیں سر، حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹس پہ ڈیٹس مل رہی ہیں، اور ہم واحد جماعتیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیٹس نہیں چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں سال سے اوپر گزر گیا، 9 مئی کو ہم کورٹوں کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، آج تک ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آیا۔ ہمیں تاریخ پہ تاریخ نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی کمنس ہو اور کنکلوڈ ہو یہ چیزیں۔ پھر سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی 144 کی وائلیشن کرو گے تو آپ کے اوپر پرچے تو کٹیں گے، تو مولانا فضل الرحمان اور JOIF جو ہے وہ جا کے جلسے بھی کر رہا ہے، پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں کٹتی۔ جماعت اسلامی نے ڈی چوک ان کے چہرے پر آپ کو آج کل نورانیت نظر آتی ہے، آج تو نہ یہ باتیں کریں نہیں، پھر یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ کی پارٹی کہے گی جتنی مشکل سے ہم نے بات، جماعت اسلامی ڈی چوک کے اندر آج بھی دھرنا دیے بیٹھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے 4 بندے پیالی چائے کی اکٹھے ہو کے پی لے تو وہاں پہ پولیس دھاوا بول دیتی ہے۔ تو سر یہ جو دورہ معیار ہے نا، ہم تو اس کے خلاف بات کریں، ہم عوام میں نہ جائیں۔ سڑکوں پہ جب نکلیں گے، میں ذرا شیپ اس کی جاننا چاہ رہا ہوں، جب عمران خان صاحب کہتے ہیں انف از انف، اچھا دوسری تیاری بات کریں۔ جو سینیٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ایک انہوں نے کہا کہ عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں، عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن جب لاء منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداران عدلیہ کے اوپر صرف انگلی نہ اٹھائیں، انگلی سے اور بہت زیادہ اٹھا دیں، تو اس کے اوپر پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن واپس آئیے گا تو پھر آپ یہ ذرا مجھے شیپ بتائیے گا کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ کس قسم کا احتجاج ہو؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا، یہ کوئی معمولی بات۔ رؤف حسن ایک انڈیویجول نہیں ہے، رؤف حسن پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہے، انفارمیشن سیکرٹری ہے ہمارے۔ تو جب رؤف حسن پہ اٹیک ہوتا ہے، آپ نے ہماری پوری جماعت پہ اٹیک کی ہے۔ ہر انسان کا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے ابھی تک، اور آپ میری بات سے اگری کریں گے، ہم نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں اب یہ لبریز ہو گیا، اب یہ کیا ہوگا پھر آگے؟ اگر ہمیں ہماری قیادت سے یہ حکم آئے گا کہ آپ نے پبلک میں نکلنا ہے اور پبلک میں جا کر پبلک کے ساتھ، مطلب ایسا اللہ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے، اگر اس عوام کی عدالت میں ہم نے جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ تو آپ 9 جولائی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، ہم نے بھائی جان نہ ہم نے 9 مئی کیا تھا، نہ ہم 9 جولائی کریں گے۔ میں تو ڈے 1 سے کہتا ہوں، اور میں اپنے موقع سے آج بھی نہیں ہٹا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، رہے گا۔ اب آپ اس کو 9 مئی بنوانا چاہیں یا 9 جولائی بنانا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے زیادہ ریسٹرینٹ شو کی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس موقع پہ بیٹھا ہے کہ یہ کچھ کرے اور ہم 9 جولائی بنا لیں۔ دیکھیں سر، بات یہ جہاں تک رؤف حسن صاحب کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کل سینٹ میں تقریباً ہر پارٹی نے، ہر شخص نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور وزیر قانون صاحب نے رپورٹ لے کر اس کے بعد کہا کہ جو ان کی اپلیکیشن تھی منو ان، اس پہ FIR جو ہے لانچ ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ انہوں نے کہا اسپیشل جو ہے ٹیم بنائی گئی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، اور جو بھی لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کٹہرے میں آئیں گے۔ تو اس کی تو پرزور طور پہ ہر بندہ مذمت کرتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ حکومتوں کا کام، اگرچہ دوبارہ دہراتے چلو آپ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن حکومتوں کا کام جو طاقت میں ہوتے ہیں مذمت کرنا نہیں ہے،
ان کا کام ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے. تو ان کو مذمت تو یہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکشن کا سینٹر صاحب آپ کی بات کرتا ہے. طلعت صاحب آپ کا کہنا بجا ہے, ایک دن ایف آئی آر ہوتی ہے اور سیکنڈلی آپ بولیں یا تو نامینیٹڈ لوگ ہوتے کہ وہ جو خواجہ سرا تھے ان میں سے 4 میں سے ایک آدمی بھی اگر جو ہے نامینیٹڈ ہوتا اور پولیس جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اگر اس کو اریسٹ نہ کرتی, پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے اس پہ کسی قسم گورنمنٹ کی کوئی اس میں بددیانتی نہیں ہے, اور یقینی طور پہ وہ سامنے جو ہے وہ جو بھی خواجہ سرا. ہمارا اعتراض نہیں ہے, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے تو رؤف حسن صاحب کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. جو جس بندے کے پاس حکومت اپنی طرف سے ایف آئی آر کاٹ دے اس میں دفعات پورے نہ لگائے. آپ کو ان تحقیقات کی کیا ضرورت ہے ذہن ویسے, کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کس نے کروایا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. کمال میں آپ کو اگر ٹائم لائن دکھاؤں, جو کہ میں دکھا سکتا ہوں ٹائم لائن, کہ آپ کی پارٹی کے جو جی آپ وہ والی بات کریں کہ پھر میں بھی سینیٹر صاحب کی طرح کہوں کہ اسمبلی میں بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں, آفیشلی بتا رہا ہوں, آپ کی ٹائم لائن واضح انداز سے بتایا گیا کہ یہ کس طرف اشارے گئے ہیں. تو آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے. آپ نے ایف آئی آر درج کر دی ہے جی ایچ کیو کے خلاف. آفیشلی پاکستان تحریک انصاف آج بھی کہہ رہی ہے کہ رؤف حسن صاحب کی مدعیت میں ایف آئی آر ہونی چاہیے. جو دفعات وہ لگوانے چاہتے ہیں, جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں اس میں ہونے چاہیے. جہاں تک رہ گئی ایکشن لینے کی بات, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا کام ایکشن لینا, ایکشن تو انہوں نے لے لی ہے. رؤف حسن صاحب کے پرپیٹریٹرز کو پکڑنے کی بجائے ان کو پتا چلا کہ جی حماد حضرت صاحب شاید آ رہے ہیں سینٹرل آفس میں ہمارے, تو پولیس نے دھاوا بول دیا سینٹرل آفس میں. اب مزیدار بات یہ ہے وداؤٹ این ارسٹ وارنٹ اندر گھس گئے. یو این کی ٹیم اندر بیٹھی ہے, ہم بڑا اچھا ایگزامپل دے رہے ہیں یو این کی ٹیم کو کہ وہ ملنے آئے ہیں. اچھا مزیدار بات, وہ آئے ہیں بات کرنے ای سی پی کا رول میں کہ پاکستان میں الیکشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس وداؤٹ ارسٹ وارنٹ ایک کمرہ توڑ پھوڑ کر رہی ہے تحریک انصاف کے سینٹر. یہ ایکشن لیے ایگزیکٹلی کس چیز پہ آپ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب یہ جو مسلسل بیانیہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر انوالو ہے, بھلے وہ رؤف حسن کے اوپر حملہ ہو یا کچھ ہو, تو پہلے سے آلریڈی انہوں نے طے کیا ہوا. دیکھیں ابھی جو زین بات کر رہے ہیں نا, رؤف حسن صاحب جن کو نامنیٹ کریں, پہلے تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تھا تو نامنیٹ کرنے کی لوگوں کو کوشش کی تھی, وہ نہیں ہو سکے. اگر اس نوعیت کی کوئی نامنیشنز ہوں گی تو وہ تو نہیں ہوں گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جس کو اے ٹو زی کسی کو اور کو نامنیٹ کر دیں, ان کی تسکین میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, وہ نہیں ہوگی, بیکاز انہوں نے ذہن سازی کر لی ہوئی ہے. اور ان کا واقعی جو سوشل میڈیا ہے, ذہن صاحب اس کو اون کرے نہ کریں, انڈائریکٹلی پوائنٹ وہیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹس ہیں, میں سوشل میڈیا کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پر آپ کی پالیسی پوسٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر واضح انداز سے بتایا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے, میں جملہ دہرا رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ کون کروا رہا ہے. تو جب آپ کو پتا ہے تو پھر ایف آئی آر جس کو آپ انفر کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے منہ سے بات کی نا. فیکٹ آف دی میٹر از, دیکھیں ہم نے سر بائی دا بک چلنا ہے, ہم نے بائی دا بک چلنا ہے. بک یہ کہتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یا اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہو جائے, یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ آپ اس میں فرسٹ انسیڈنٹ رپورٹ کے اندر اپنا ورژن دیں, نہ کہ حکومت اپنا ورژن دے دے اور پھر آپ کے پاس پیچھے. لیکن سمپل ایف آئی آر کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو لارجر مسئلہ. سر ایف آئی آر کا مسئلہ تو بنیاد ہے, کسی بھی کیس کی بنیاد اس ایف آئی آر لارجر آرگومنٹ کی بات کریں. پہلی بات تو یہ وزیر قانون نے جو کہا اور جو کہ زین صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا تضاد ہے. ان کا فلور پہ کہنا یہ تھا کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسڈ کرتی ہے ایف آئی آر. اگر وہ ایسی بات نہیں ہے تو ہمارے قانون میں 1868 سے لے کے آج تک ایک پروویژن ہے کہ آپ اپنی سیکنڈ ایف آئی آر بھی لانچ کر سکتے ہیں, 22A میں بھی جا سکتے ہیں, اپنا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. تو وہ نہیں لے رہے, یہ بات یہ پر نہیں لے رہے. آپ باقی سارا دن میں 4 پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ ہمت کریں. آپ اگر کہہ رہے ہیں امپلائڈلی بات کیوں کرتے ہیں, جب کو کسی نے آپ کو کٹ لگایا, آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے, تو بھائی آپ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی نے کیا ہے اس کا آپ نام لیں, اس کا آپ نام لیں. آپ بات یہ دیکھیں جی, 2 باتیں نہیں چلیں گی. طلعت صاحب 2 باتیں نہیں. ایک طرف ہم کہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے راستہ وہ بنائیں, اور ایک طرف ہم کہیں امپلائڈلی تاکہ بات کو ہم گھما سکیں. 2 باتیں زین صاحب اس وقت نہیں ہوں گی. دیکھیں آپ کا نام تو انصاف ہے, آپ سچی بات کریں, ملک و قوم جانیں, آپ ہمت کریں. اور رؤف حسن صاحب میں سمجھتا ہوں مناسب آدمی ہیں, انہیں اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو وہ ہونی چاہیے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے, کون سا تنازع تھا جو کہ ان کے خواجہ سرا لوگوں سے اس قسم کے. لیکن خواجہ سرا کمیونٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو اس کو ڈس اون بھی کر دیا. لیکن میڈم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, کسی کمیونٹی سے ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ پہ جان سے
मारने के लिए कोई बात करेगा तो उसका कोई मोटिव होगा, कोई एनविटी होगी, कोई रीजंस होगी। अगर नहीं है, अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो जो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं वो सामने क्यों मैं नहीं इसमें एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये लगेगा शायद आपको इस तरह कि ये तमाम झगड़े की बुनियाद जो है ना वो परसों का वाकया है। उससे पहले कौन से हालात आपके ठीक थे? उससे पहले भी तो गोलाबारी जारी थी ना, उससे पहले भी तो इशू ये नहीं है। सेनेटर साहब मेरे नहायत काबिल इज्जत है, लेकिन अगर हमने हर चीज़ के तमस्खरे उड़ा देने और हमने कह देना कि जी आपकी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ ऐसे कौन से मामलात थे जिसकी वजह से आपको अटैक किया, रद्द नहीं कर सकते। ये देखिए ना, फिर वो नॉन सीरियसनेस है। वो फिर हुकूमत की तरफ से अगर इस किस्म की बातें आएंगी तो हम तो नॉट सीरियस। जब आप ये कहते हैं कि हमें पता है कि कौन कर रहा है, तो फिर ये भी तो कोई सर हो सकता है हमें बहुत कुछ पता हो, लेकिन हमने तो फिर भी उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है ना। तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए हमें बुनियाद एफआईआर में रखनी पड़ेगी। हो सकता है मेरे पास बहुत सी, फिर मैं वो बात करूंगा तो मेरे वालिद ने भी फंस गए थे यही बात करके कि मेरे सीने में पता नहीं कितने राज हैं। अगर मैं ऐसी बातें करने लग जाऊं, आपने फिर हमारे पे 4 एफआईआर और कर दी। बेचारे पे वैसे आपको पता है इसको तो हटाने के लिए ही इज वन ऑफ द, हमें बहुत सारी बातें पता है सर, लेकिन बातें हम नहीं भी कर सकते ना। हमने उनको कलम बंद करना है। स्टूडियो में सबको बहुत सारी बातें पता है, हाँ सबको बहुत सारी बातें पता है इसमें। हाँ, आप जो आपको सारी पता आप कर सकते हैं। जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर करता हूं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम भी करेंगे। तो आप करें, यही वो बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि सर वो किसने कह रहे अटैक करवाया है, हैं हिम्मत करें, हिम्मत करी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, बाकी तो सारे डोरमैट की तरह बिछ गए। तो बुनियादी तौर पर तो लड़ाई फिर एस्टेब्लिशमेंट और इनकी जो है वो हर वाक़े के बाद वो एक नए नुक्ते पे चली जाती है। वो बिल्कुल एक नए नुक्ते पे चली जाती है। और जो भी बात कर रहे हैं ज़ैन साहब, बात कर रहे हैं कि जी जो कॉल दे दी है नाफिज इनाफ खान साहब भी ये बात कर रहे हैं। आई थिंक वो अपनी रेजिलियंस भी इससे जो है वो शो करना चाहते हैं। वो बार बार जो है उनको ये लगता है कि अभी बिकॉज वी आर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर, हम इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे इलेक्शन हो या उसके बाद के जो मामला हैं, वी आर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर। बट अगेन जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, बात वहीं ख़त्म होती है कि नॉमिनेट भी उनको करना है लेकिन बात भी उनसे करनी है। उनसे आपने बात करनी है और फिर उसके बाद इल्ज़ाम भी उन्हीं पर धरना है। मैं ज़रा अगले हिस्से में क्विकली जानना चाहूँगा कि फिर बात हुकूमत से ना करें, एफआईआरों की बातें ज़रा पर से पुश डालें और बराह रास्त आर्मी चीफ को कहें, बराह रास्त DGI को कहें कि जी हमें आप पर शक है और हम आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, हमारे साथ टेबल पर बैठे। इस तरह हिम्मत करके नाम लें जिस तरह मैंने अभी लिया ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के अंदर हालात दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आते, हर वाक़या एक स्नोबॉल इफेक्ट जनरेट कर देता है। तो सेंटर साहब फिर पीछे हट जाएं सियासी क़ुव्वतें, PTI को एक टेबल पर बिठा दें, साथ फौज के नुमाइंदगान को बिठा दें और मामला ये तय कर लें, ऐसा होगा क्या? देखिए सर, ऐसा नहीं है। इस वक्त मुल्क में पार्लिमान दोनों काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि एक पार्टी जो है जो कि नॉन पार्लियामेंटेरियन है उसके लिए भी एक प्ले कार्ड लेके आके एहतजाज कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ये बताएं कि क्या बिज़नेस एडवाइजरी में ये लोग नहीं बैठते हैं? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है? क्या कमेटीज़ के लिए उन्होंने नाम नहीं दिए हैं? या क्या उनके जो आधे एडवोकेट्स पार्लियामान में बैठे हैं वही उनकी वकालत भी कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का वो हिस्सा है। तो देखो, अगर अपने आप को आप पोलिटिकल लोग कहते हैं तो उनके तो फैसले जो भी होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना था, आपने बनने नहीं दिया, आपने नंबर ले लिया उससे सारे। वो तो सारी हर पोलिटिकल पार्टी कहती है। 2018 में बाकी लोग कहते थे, इन्होंने मान लिया था जो ये बात का उस वक्त भी यही था कि कोर्ट्स कचहरी में जाएं। आजकल वो कहते हैं जिस तरह इस मरतबा हुआ उससे पहले नहीं हुआ। तो सर जिस तरीके से हम कहते थे, हमारे लोग कहते थे 2018 में हुआ, वो इस तरह इस दफ़ा नहीं हुआ। तो भाई ट्राइब्यूनल बने हुई हैं, आप कोर्ट में गए, जो लोग अगर आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं, KP में जो लोग बैठे हुए हैं, तो वही इलेक्शन कमीशन है, उनसे तो आपको गिला नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप हैं। जितने आपके 98 लोग नेशनल असम्बली में हैं, खुद पार्लिमानी लीडर हैं हमारे भाई, लीडर पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लियामान में ये लोग बैठे हुए। देखें तलत साहब, बात ये है कि अगर हम आइन को मानते हैं, सिस्टम को मानते हैं, तो ये चलना मुल्क इंशाअल्लाह ताला जो है इसी तरीके से है कि ये 2, 4, 5 इलेक्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो आपने कोई रीअश्योरिंग बात नहीं की कि चलना इस तरह ही है, इस तरह तो नहीं चलेगा। देखिए तलत साहब, और आपने कहा कि 4-5 इलेक्शन, तलत साहब बात ये है, देखें तलत साहब, उम्मीद के सहारे चलें। मैं तो बड़ा पाकिस्तानी हूँ, बड़ा पुरुम्मीद हूँ और एक पार्लियामेंटेरियन, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। इसी वजह से तलत साहब, देखें तलत साहब, हमारा कहना ये है, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए।
ہم خود سے یہ مت کریں. ہم تو عمل بھی تو ٹھیک کریں نا جی. گو ہیڈ یور ٹیک. سر عرض یہ ہے کہ سینیٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کورٹ کچہری میں جائیں. ہم کورٹ کچہریوں میں گئے ہوئے ہیں, ہم ٹرائبیونلز میں گئے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ٹرائبیونلز میں آپ سے جج نہیں لگے اور ٹرائبیونلز کام ہی نہیں کر رہے. ہم جو قانونی چارہ جوئی ہے اپنی پوری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پارلیمان میں دیکھیں ایک صوبے میں ہمیں حکومت ملی ہے, ہم وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. آپ نے خود آج اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک صوبہ اپنا بجٹ دینا چاہ رہا ہے, تو صوبہ جو فنکشن کر رہا ہے. باقی جگہوں پہ ہمیں اپوزیشن ملی ہے, وہاں پہ ہم ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ہمارا لیڈر اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن بھی کر رہا ہے. جہاں حکومت کو تنقید برائے اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ہم تنقید بھی کر رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹیوں میں ہم نے نام بھی دیے ہوئے, تو ہم فنکشن کر رہے ہیں. ہم لیکن آپ دوسروں کو اگر گزارش سن لیں, آپ 2 جملوں کے اندر آپ باقی تمام نظام کو اپنے علاوہ فارم 47 کی جعلی حکومت کہتے ہیں صدر سمیت, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی آپ میمز بناتے ہیں. 2 جملوں کے اندر آپ جس ٹرف پر کھڑے ہیں وہ بالکل کوشر ہے, وہ حلال ہے, وہ پوتر ہے, وہ صاف ہے. ان کو نہیں مانتے آپ. ایسی بات Systems don't run like this. ہمارا ایک موقف ہے, ٹھیک ہے جی. ہم اس موقف کو پروو کرنے کے لیے کورٹ آف لاء میں گئے ہوئے ہیں. ای سی پی بھی گئے, ٹرائبیونلز میں بھی گئے, کورٹوں میں کچہریوں میں بھی ہیں, اپنی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. ایک مینڈیٹ ہمیں پاکستان کے عوام نے بھی دیا ہے, ہمیں بھی پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا. ہمارے ماننے میں پاکستان کے عوام نے سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دی ہے اور سب سے بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا. ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے, 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ڈلا ہے. 8 فروری کو ڈلا, 21 اپریل کو ڈلا, ریزرو سیٹس میں ڈلا. تو ہم اپنے اس موقع پہ قائم ہیں اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری رسپانسبلٹی ایز این اپوزیشن ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایز گورنمنٹ ان دا پروونس ہے, تو آپ ان کو لیجٹمیٹ حکومت مانتے ہیں نہیں, اس نظام باقی نظام کو جو آپ کے گرد نہیں گھومتا, لیجٹمیٹ نظام مانتے ہیں نا پھر آپ اس کو؟ نہیں, آپ اس کا حصہ ہیں. نظام تو ہم مانتے ہیں کہ نظام ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس نظام میں جن کو ہمارے پر مسلط کیا گیا وہ غلط کیا گیا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے پروف کرنے کا, ہمیں پروف کر دیں. آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ تحریک انصاف نے جدا ہے. آپ کی بات مان لیتے ہیں, کھولو یار, جو سا ہلکا کہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں, فیصلہ کرا لیں اس کا, لیکن فیصلہ تو ہونا کوئی. This is a vicious cycle. I think Senator صاحب جو کہہ رہے تھے نا, with all due respect, I disagree. It's a vicious cycle. یہ کہہ رہے ہیں 4-5 سال ہم اسی کو بھگتتے رہیں جہاں ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے. This is the definition of madness. ہم کہاں نکلیں گے, ہم آگے اس سے نکل ہی نہیں سکتے, بیکاز یہی الزامات ہمیں کب سے جو ہے وہ گھیرے میں. تو اس کا تو سدباب ان دونوں نے بیٹھ کے کرنا ہے نا, یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. بیٹھتے نہیں ہیں. پھر یہ جو وشس سائیکل ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے کہا نا پارلیمان میں تو وہی ہوگا جو ہوتا ہے, اس سے تو اچھا نتیجہ نہیں. طلعت صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ پارلیمان دیکھیں کہ یہ کون سے الیکشنز 2018 سے یہ لوگ تھے, اس وقت اپوزیشن یہی تھی, اپوزیشن میں موجودہ گورنمنٹ والے تھے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو رول پی ٹی آئی کا رہا, تو یہ کسی سے بات کرنے, کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے قطعی طور پہ تیار نہیں ہوتے ہیں. جب سے سب سے پہلے جو یہ کہتے ہیں پہلے وہ مان لیا جائے, اس کے بعد سب کچھ کیا جائے. اس وقت انہوں نے یہ ثابت کیا. اب اس وقت آپ دیکھ لیں, ایک طرف یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. آپ پی ایم کا الیکشن دیکھ لیں, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا, ہار گیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن دیکھ لیں, اپنا کینڈیڈیٹ کیا, وہ ہار گیا. اس کے بعد ساری کوشش بعد یہ الیکشن جتنے ہیں, اگر بھائی آپ کو یہ نہیں تھا تو بائی الیکشن جتنے ہوئی ہیں سب میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, جو ریزلٹ سامنے آیا. ذہن کے آرگومنٹ کو آپ انڈورس کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو ہم تو نظام کا حصہ ہے تو ہم چل رہے ہیں. دیکھیں وہ میں آپ کو کیا, اس طرح نہیں ہے سر, اس طرح نہیں ہوتا. ذہن صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور کہیں کہ اگر یہ غلط تھا تو ذہن صاحب کس طریقے سے جیت کے آ گئے, بڑے قریشی صاحب کس طریقے سے جیت کے آ گئے. ان کا تو چھٹا 7واں جو ہے الیکشن ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جو صحیح ہو جائے اپنے کو سوٹ کرے وہ تو ٹھیک ہوا, باقی غلط ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے. پولیٹکس یہ ہے کہ ہر چیز کو تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ آپ چیزوں کو برداشت کریں. یہ سسٹم جو چل رہا ہے پہلے بھی آپ نے نہیں چلنے دیا. آسانی پیدا کریں, یہ کیا پھونک مارتے ہیں, جی بتائیے. آسانی پیدا کرتا ہوں. تحریک انصاف بہت بری ہے, ہم سارے بہت غلط ہیں. ایم ای پاکستان کے عوام پاگل ہے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس کا سدباب کرنا ہے, آسان طریقہ ہے, 8 فروری اور 9 مئی کے اوپر کمیشنیں بنا دیں. ان کو جو ہے ان کی رپورٹیں جو ہیں پبلک میں لے آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ. زبردست بات ہے. اگر آپ ہمیں یہ ضمانت دے دیں, ہم آرگومنٹ یہ بلڈ کرتے رہیں گے کہ جو بھی کمیشن بنے گا تو اس کی جو رپورٹ آئے گی آپ اس کو مان لیں. پہلے رپورٹ آگے پبلک میں تو آئے نا, یہاں تو کمیشنر بن کے رپورٹ ہی نہیں آتی. نہیں چلیں, اگر آ گئیں بفرض محال, چلیں آ گئیں تو آپ مان لیں گے کیا؟ انشاءاللہ اگر ہم خداوند تعالیٰ کو اس میں براہ راست نہ لائیں. اب آپ ذرا دنیاوی بات کریں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو مان لیں گے کہ نہیں.
سر فری اینڈ فیئر کمیشن بنائیں, اس کی رپورٹ کو شائع کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں انشاءاللہ. What is free and fair? Please define free and It fair. should reflect the true facts. It should reflect what actually اس happened. میں تو آپ کو پرابلم آئے گی کہ اس کے as you see. میری بات سنیں, جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, صرف ایک سوال. ضرور پوچھیں, میں let me finish my comment. کر لیں. جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا جس کی سب نے مذمت کی ہے, وہ سب اسی ملک میں ہوئے ہیں, وہ سب کے فیکٹس موجود ہیں. ان کے فیکٹس لے آئیں, ان کو پبلک کے آگے سامنے کر دیں, اس کے اوپر کمیشن بنا دیں. جو آپ یہ بات کمیشن کی بات کرتے ہیں, انویسٹیگیٹنگ ادارے تو وہی ہیں جو اس وقت اس حکومت کے نیچے ہیں, وہ آپ کو قبول نہیں ہوں گے. اب کون اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا؟ پی ٹی آئی جا کے انویسٹیگیٹ کرے گی. فیکٹس کون نہیں, انویسٹیگیٹ ادارے وہی ہوں گے, ان کے اوپر ایک ہائی پاور کمیشن بٹھائیں, سپریم کورٹ کے ججز کی کمیشن بٹھائیں, اس کی رپورٹ. سپریم کورٹ کی جج سے بھی آپ کو سخت روزانہ تو آپ نے چیف جسٹس کی ایسی کی تیسی کی ہوتی ہے. سر کلّا چیف جسٹس تو نہیں ہے سپریم کورٹ میں, پورا بینچ ہے. لیکن چیف جسٹس کے بغیر تو نہیں بنے گا نا. چلے کم از کم اس سب بات یہ کہیں نہیں لکھا کہ کمل صاحب میں دو باتیں سینیٹر صاحب وانٹس ٹو جی گو اہیڈ. دو باتیں کروں گا. پہلی بات تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کمیشن بنے, اور 9 مئی والا جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا. 9 مئی کو دیکھیں کہ یہ ان کو چیلنج انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. بات پارلیمان میں جو قانون بن کے آتا ہے تو ججز جوڈیشری تو اسی کے حساب سے چلے گی. اگر اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور امینڈمنٹ پارلیمان نے کی تو ججز تو اس کے حساب سے چلنے کا تھا. آپ اس ٹرائل کو چلنے دیتے, جو بھی رزلٹ آتا آپ اپیل میں جاتے. پہلے بھی تو آپ نے ٹرائل فیس کی ہے, آپ اپیل میں گئے. اس کے علاوہ الیکشن کا میں گزارش میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اور اس کے علاوہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اگر یہ بات ان کی اس کو چھوڑ دیں. یہ پہلی بات, یہ یا تو یہ کہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. کانسٹیٹیوشن کو اگر یہ مانتے ہیں تو اس کے اندر کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ٹریبونل کس کی پیداوار ہیں, یہ کس کے لیے رکھے گئے ہیں؟ آپ پہلے سے کہتے ہیں کمیشن بنا دیں, ان کو فیصلہ لکھ کے دے دیں کہ یہ کمیشن ہوگا, یہ رزلٹ ہوگا, قبول کر لیں گے. حقیقت دیکھیں, میں گزارش یہ کرتا ہوں آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے جگہ جگہ پہ جو کیے ہیں کیا وہ نہیں چل رہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ یہ کہیں نا, جا کے بولیں کہ 2 کے بجائے 8 کر دیں, 8 کے بجائے 16 کر دیں. یہ مطالبہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کر دیں, ججز پورے کریں. لیکن اچھا وہاں پہ پھر آپ کو پنجاب حکومت کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے. جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو پینل دے دیا ججز کا, یہ ان کا پروگیٹو ہے, پھر آپ لگائیں نا ان ججز, وہاں پہ آپ کو اپنے مرضی کے ججز. بنیادی طور پر میں غلط ہوں اور دوسرا صحیح ہے, یا دوسرا غلط ہے اور میں صحیح ہوں, یہ کہیں نہ کہیں جا کے ریزالو ہونا ہے. یہ نظام اس طریقے سے نہیں چل سکتا کہ ہر روز ایک حادثاتی کیفیت ہو اور پاکستان جو ہے وہ یرغمال بنے. تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. معاملہ صرف سیاست کا نہیں ہے, آپ نے پاکستان کو چلانا بھی ہے, اور پاکستان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں, یعنی اس کے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں, ان کو بھی آپ نے چلانا ہے. کل خیبر پختونخوا کے اندر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. غیر معمولی صورتحال ہے. عموماً بجٹ صوبوں کے اندر پیش ہوتا ہے مرکز کے بجٹ کے آنے کے بعد. صوبوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ کہاں پر آپ نے کتنی سپینڈنگ کرنی ہے, مرکز آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس قسم کے سیاسی کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت میں جب صوبہ اپنا بجٹ پہلے دے رہا ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اور اس کے ساتھ جو سیاسی تناؤ ہے وہ کیا اس تمام گورننس کو سبورٹ کر سکتا ہے جس کو کے پی کو, جس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ بہت مشکل حالات سے کے پی گزرا ہے. ہمارے پاس تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر. آپ کو بہت شکریہ جی. آپ یہ فائنانس منسٹر رہے ہیں, یہ ریئر ہے, یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے شاید کہ نہیں؟ ٹو مائی نالج یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ صوبہ وفاق سے پہلے بجٹ دے. میرے خیال میں اٹس اے بولڈ موو, اور اس کی پرابلی پولیٹیکل ریزنز ہیں, جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ شاید چل رہا ہے. لیکن اگر آپ پیورلی ٹیکنیکل زاویے سے دیکھیں تو آئی تھاٹ کہ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ مرکز نے کتنے آپ کے ساتھ ریسورسز شیئر کرنے ہیں. آپ نے انفلوز کا ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے عام لوگوں کی لینگویج میں. اب آپ نے بیسیکلی اپنے ہی جو کیلکولیشنز ہیں اسی کے اوپر بجٹ بنایا ہوگا. یہ ریئلسٹک ہوں گی؟ دیکھیں, جو وفاق اور صوبوں کے درمیان, اور یہاں پہ میں بیوروکریٹک سسٹم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک, جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ویسے ہی بڑی منیمل ہوتی ہے. ٹھیک, جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1-2 خط وہاں سے یہاں آتے ہیں, 1-2 خط یہاں سے وہاں آتے ہیں, وہ آلریڈی جا چکے ہوں گے. ٹھیک, تو the broad numbers they know. Secondly, بجٹ میکنگ جو پاکستان میں ہے, اس میں ہم نے تو بہت کوشش کی تھی. میرے خیال میں امپروومنٹ کی گنجائش بہت زیادہ ہے, کیونکہ بہت سے ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں ان کے بجٹس جو ہے وہ ایک بزنس ایز یوزول ڈی فیکٹو موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ وفاق میں بھی ہے, یہ صوبوں میں بھی ہے.
تو آئی تھنک اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے, اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے. میرے خیال میں ایک بولڈ موو ہے, اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ داد دینی پڑے گی. جو براڈ نمبرز ہوں گے کہ ایف بی آر کا کیا ٹارگٹ وغیرہ ہوگا, آئی ایم شیور دے نو اٹ آلریڈی. یہ آپ کا مفروضہ ہے, مطلب کنسیڈرنگ حالات کتنے ٹینس ہیں, آپ بات نہیں کرتے ہیں سیکٹریز کے اوپر, پولیس والوں کے اوپر. دیکھیں وہ جو بجٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے اس طریقے سے ہے کہ اس میں پھر بعد میں اگر آپ کے پیسے کم یا زیادہ فلو ہوں تو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں, کبھی اچھی نیت سے ہوتا ہے. جو مجھے ایڈوانٹیج ہوتا تھا بعد میں بجٹ پریزنٹ کرنے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وفاق کوئی پولیٹیکل موو کھیلے نا, تنخواہیں زیادہ کر دیں, بہت زیادہ یا کم کر دیں, یو کین رسپونڈ ٹو دیٹ. ٹھیک, تو وہ ایڈوانٹیج کے پی کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا, بٹ دے ول سیٹ دا ٹرینڈ. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, آئی ہوپ اٹ ول بی. صوبہ ریز کیسے کرے گا اپنے وسائل؟ آئی نو آپ نے چند ایک ایکسرسائزز کی تھیں جس کا ہم نے دور سے بیٹھ کے جس کو دیکھا, جس میں آپ نے مثلاً جو پینشنز کا برڈن ہے اس کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا, اور آپ ساری پینشنز کی بات کریں کہ یار پینشنز کو ہم نے کہاں پہ پار کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. صوبے کے وسائل کیا ہیں اس وقت کے پی کے؟ چلیں شکر ہے کہ یہ ابھی ویسے دس از گریٹ, بیکاز جتنی گالیاں میں یہ پینشن ریفارم پہ سرکاری ملازمین سے کھا چکا ہوں تو ان کے فائدے کے لیے کام کرنے کا کہ ان کے پینشن کا نظام بہتر کریں. لیکن اب یہ نیشنل ایشو ہے, اب یہ نیشنل ایشو ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کا ایشو ہے. ہاں ویسے ان کو کہنا چاہیے کہ کس نے پہلے کیا تھا, اچھا ہے آپ نے جو ہے وہ ریس کر دیا. دیکھیں دو چیزیں, صوبے کے جو وسائل ہیں جس پہ ہم نے بہت کام کیا تھا, وہ ایک مین اس کا جو تھرسٹ ہوتا ہے وہ جو وہ خود جو اس کے انتظامیہ کے نیچے جنریٹ ہوتا ہے وہ تو سروس ٹیکس کا ہوتا ہے. ٹھیک, وہ کے پی کا ایک بیس چھوٹا ہے. پہلی چیز تو یہ ہمیں ملا تھا 10 ارب پہ, ہم نے 3 سال میں 30 ارب کر دیا تھا. میرے خیال میں اس سال 35 ارب یا تقریباً پچھلے 2 سال میں they took the foot of the ball again. نئی تھنکنگ یہ ہے کہ صوبوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے خود ہی فنڈ ریز کرنے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو پورا این ایف سی دوبارہ دیکھنا پڑے گا نا. دیکھیں پھر آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ صوبے کے پاس کون سے ٹیکس ہونے چاہیے, وفاق کے پاس کون سا ٹیکس ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری آرگیومنٹیشن ہے دونوں طرف سے سمپلسٹ. 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات کے طے نہیں ہو گئے. چیلنج یہ نہیں, پاکستان میں معاملات کا طے ہونا جو ہے وہ ایک بڑا لمبا اور گمبھیر آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کو اپنے وسائل جنریٹ کرنے کے لیے اس قسم کے کہ اپنا نظام خود چلا سکے ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے, تو اس دوران پھر صوبہ کہاں سے پیسے لے گا؟ دیکھیں میں جو کرتا, میں آپ کو بتا دوں ان دا کرنٹ سسٹم, میں وفاق میں ایف بی آر کے بورڈ پہ چاروں صوبوں کو نمائندگی دے دیتا, میں ٹیکس پالیسی پہ چاروں صوبوں کو نمائندگی دے دیتا. اور میں بتاتا ہوں کیوں دے دیتا, کیونکہ جب پھر آپ مشکل فیصلے لیتے ہیں تو سارے صوبے اس میں کو آپٹ ہوتے ہیں. They would have had nowhere to run away. اگر اسی طرح کسی کو جو ہے وہ ٹیکس سے ایگزیمپشن چاہیے, کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہ کلیکٹ ہو, تو پھر وہ آرگیومنٹیشن ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو اور بڑے ڈیسیجنز ہیں جیسے تنخواہیں کتنی زیادہ کرنی ہے کم کرنی ہے, یہ بھی ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہونا چاہیے. آئی ایم ان فیور کہ یہ جو 1 سے 22 تک ڈی ایم جی آفیسرز سے لے کے جنریلوں سے لے کے راکٹ سائنٹسٹ سب کو ایک پے اسکیل پہ لگایا ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لیکن آپ کا مفروضہ یہ ہے کہ چاروں اکائیاں اکٹھی بیٹھ جائیں گی. اب تو حالت یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ تو اوپنلی کہتے ہیں, کبھی وہ واپڈا کے دفاتر کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی مرکز پہ چڑھائی کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس اپنے ریزنز ہوں گے, لیکن جو ماحول ہے ایس آئی ایف سی کے اندر آپ نے دیکھا, ابھی تک جب ہم پروگرام یہ ریکارڈ کر رہے ہیں خبریں یہی ہیں کہ دعوت نہیں دی گئی ان کو. ایسی حالت میں وہ جو سٹیک ہولڈرز کا بننا بیٹھنا وہ تو نارمل سسٹمز کی بات ہے نا. اب تو آپس میں لڑائی چل رہی ہے شدید قسم کی. دیکھیے میرے خیال میں علی امین نے پہلے مہینے 2 میں تو بہت بار ہاتھ بڑھایا ان دی انٹرسٹ آف دا سسٹم. اب آپ کو اس پہ بہت ڈبیٹ ہوئی ہے کہ ان کی لینگویج کیسے تھی یا نہیں تھی, لیکن ان کی تو جو وہ شہباز شریف سے ملاقات تھی یا محسن نقوی سے ملاقات تھی یا مختلف میٹنگز میں, اس کی تو ان کو تنقید اٹھانی پڑی پارٹی کے اندر نا, کیونکہ ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے, لیکن انہوں نے کیا اور میرے خیال میں صحیح کیا. لیکن آئی تھنک کہ یہاں پہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ہم اپنی بجٹ والے ایشو کو لے لیں
تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک صوبے کو ریپرزینٹ کیا ہے، لیکن ہمارے وفاقی سسٹم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اٹ از ناٹ اسلام آباد ورسز دا پروونسز. جیوگرافکلی دیکھ لیں تو چاروں صوبے اور پھر کشمیر اور گلگت بلتستان، these are 99.5% of پاکستان. اصل پاکستان تو یہی ہے نا. اصل پاکستان تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلیکٹیولی آپ کریں گے، مشکل فیصلے ہوں گے، آسان فیصلے ہوں گے، یا پھر جو چیز ڈیوالو کر رہے ہیں اس کا فائنینشیل ویئر ود آل بھی وہاں پہ ملے. میں واپس اس کے اوپر آؤں گا. اس ماحول میں جو شدید قسم کا تناؤ ہے، کسی قسم کی کوئی ریزنیبل ڈیبیٹ معاملات حکومت کے بارے میں نہیں ہو سکتی کہ آپ نے چلانے ہیں، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے، آپ کو ڈائریکٹ فنڈنگ چاہیے. بین الاقوامی طور پر جہاز اڑنے کے اوپر تو لڑائی چل رہی ہے کہ جو اس نے نہیں اجازت دی، میں نے اجازت پہلے دے دی. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو ٹارگیٹ سیٹ کیے جائیں گے وہ ریئلسٹک ہوں گے اچیو کرنے کے لیے؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو پٹ اکانومی ان دی کانٹیکسٹ آف پالیٹکس. آئی تھنک طلعت کہ وہ آئی ایم ایف کا اتنا پریشر ہے کہ ٹارگیٹس ریئلسٹک ہوں گے، براڈلی ریئلسٹک ہوں گے، تھوڑے سے اسٹریچ ہوں گے. شاید جو ایمبیشسنس دکھائی جائے، میں صرف کے پی کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک میں اس لیول وہ فگرز نہ میٹ ہو. مثال کے طور پہ 2 سال پہلے جب پی ڈی ایم 1 میں بھی میں خیبر پختونخوا کو نیشنل اکنامک کاؤنسل میں ریپرزینٹ کیا، تو جو 2.5% کے گروتھ کا ٹارگٹ تھا وہ شہباز شریف نے 5% کر دیا، گروتھ پھر منفی 0.5% آ گئی. لیکن جو بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کنفرنٹیشن کا ماحول ٹون ڈاؤن نہیں کرتے نا، تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی میرے ساتھ ایک پاکستانی پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ مینیجر ابھی آپ کے پروگرام سے چند منٹ پہلے بیٹھے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس پولیٹیکل پولرائزیشن میں کسی انویسٹر نے پاکستان میں پیسے نہیں لانے. آپ نے جو ہمارے دوست ممالک جو دینا بھی چاہتے ہیں، they also want a return on their money. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری. اگر آپ جو ہے وہ نہیں کرتے، یو پٹنگ یور ہیڈ ان دا سینڈ، کیونکہ اس کے بغیر پھر یہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کمپٹیشن فلائٹس پہ ہوگی لیکن جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہوگی. جیسے آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی، وہاں پہ بالکل وہ تو نہ وفاق صوبے کے بغیر کر سکتا ہے، نہ صوبہ وفاق کے بغیر کر سکتا ہے. اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف پولیس یا فیڈرل نمائندگان کا معاملہ نہیں ہے. اب تو براہ راست آپ کی جماعت کا جو سینگ لڑے ہوئے ہیں وہ فوج کی قیادت کے ساتھ، اور میں بیانات میں نہیں جاؤں گا، میں صرف جو ٹویٹس ہوتے ہیں میں ان کے اوپر جاؤں گا. کازز جو بھی ہوں وہ ہم بہت بحث کر سکتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے کون سی پریس کانفرنس دی، کس نے کیا جواب دیا. اب تو باقاعدہ آرمی چیف کی تصویر لگا کر، ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر لگا کر بات ہوتی ہے. تو معاملہ صرف وفاق اور صوبے کا نہیں ہے، معاملہ تو کور اسٹیبلشمنٹ اور کے پی کا بھی ہے نا. I mean, how do you see that play out? معاملہ میرے خیال میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے rather than کے پی اور اسٹیبلشمنٹ کا. اور کہیں نہ کہیں تو اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا. آپ جو بھی کہیں، I think in terms of brute power we are on the back foot on this, in the sense کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے. And I think Unless of course you're talking about social media. دیکھیں سوشل میڈیا، وہاں پر آپ کی توپیں تیز ہیں. سوشل میڈیا پہ شاید ایز پولیٹیشنز ہم ٹرین ہو جاتے ہیں گالیاں کھانے کو بھی. if you accept authority and responsibility, تو پھر اس کے ساتھ آپ کو تنقید کچھ ایکسیپٹ کرنی ہوگی، اس میں کچھ جسٹیفائڈ ہوگی، کچھ انجسٹیفائڈ ہوگی. جو اس کا میرے خیال میں کاؤنٹر ایکشن ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں، آپ پنجاب میں ڈیفیمیشن ایکٹ ڈال دیں. وہ تو چیلنج بھی ہو گیا اب، خیر ہو گیا، لیکن all these things are detrimental. کور کو کیسے ایڈریس کریں؟ ہاؤ ٹو موو فارورڈ آن دیٹ؟ میرے خیال میں if our government, let me start by using the word government, ٹھیک، اور پھر اس کے ساتھ even establishment realizes کہ یہ دشمنوں کے درمیان تو جنگ نہیں ہے نا. there's no one that is then unpatriotic. راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر ہم وہی بات کر لیں جو اس دن تارل صاحب نے آئی تھنک سینٹ میں کی تھی، جی، کہ ادارے اپنے حدود کی طرف یا اپنے حدود کو پہچانے اور اس میں جائیں، then individuals won't be important.
پھر وہ انڈیویجولز چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو, چاہے وہ انڈیویجولز عمران خان ہوں, پھر وہ آپ یہی سمجھ جائیں گے کہ ایک پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ان کو مینڈیٹ ملا, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا اور وہ ایک انڈیویجول کی وجہ سے چھینا گیا نا. تو اگر ہم یہ کر دیں, آئی تھنک there will be a way forward. وے فارورڈ تو آئے گا, لیکن جتنا زیادہ ٹائم اس میں لگے گا, اس میں پیپل ول نیڈ ٹو شو دا کریج ٹو اسٹیپ بیک. اور آئی تھنک آپ خان صاحب سے دیکھتے ہیں, اگر سخت بات آتی ہے, اور سخت بات آتی ہے یہ تو میں نہیں ڈینائی کر سکتا, انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ ہی آلموسٹ آلویز آلسو سیز کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب we've been at an impasse for 2 years. سفر پاکستان نے کیا ہے, راستہ کوئی نکالنا ہے. ان حالات میں ہماری اکانومی جو ہے, آپ ایک نہیں 10 SIFCs بنا لیں, وہ جو اس کو ڈرامیٹک ریفارم چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا. Okay. I have to leave it there. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.